اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اے شراب پینے والوں، اے سود کھانے والوں، اے زنا کرنے والوں، اے حرام کھانے والوں، ہے تو یہ اللہ کی دھرتی، ہے تو یہ اللہ کا آسمان، ہے تو یہ اللہ کی دنیا، تو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو بچے گا تو کیسے بچے گا؟ تجھے بھاگ دوڑ کے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ ہو سکتا ہے دنیا کی پولیس تجھ کو نہ پکڑ پائے، دنیا کے کیمرے تجھے ریکارڈ نہ کر پائیں، دنیا کی عدالتیں تجھے بے گناہ قرار دے دے، دنیا کی نظر میں تو اپرادھی نہ ہو، دنیا کی نظر میں تو مجرم نہ ہو۔ جو بڑے بڑے اپرادھی ہوتے ہیں نا، جب وہ غائب ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ انڈر گراؤنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ان کا آتا پتہ نہیں ہے، پولیس بھی پریشان ہو گئی۔ لیکن اللہ سے بچنے کے لیے تم کون سے انڈر گراؤنڈ ہو گئے؟ اللہ سے بچنے کے لیے تم تو انڈر گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے اور کائنات میں کہیں پر بھی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے اندر ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ یاتی بہ اللہ، رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ اس سے کیسے بچو گے؟ اس کی پکڑ سے کیسے بچو گے؟ اس کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ چلو مان بھی لیا، دنیا میں بچ گئے، زندگی بھر ٹھاٹ سے رہے، گناہ کرتے رہے، پیسہ آتا رہا، حرام کام کرتے رہے، شہرت ملتی رہی، بدکاری کرتے رہے، عزت پاتے رہے، نہ دنیا کی پولیس نے پکڑا، نہ دنیا کے عدالتوں نے سزائیں دی، نہ دنیا کے کہیں کسی نے داغ لگایا۔ لیکن مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں تو نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ دن تو آئے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کو اللہ نے قرآن میں یوم التغابن کہا ہے، دھوکے کا دن ہوگا۔ انسان کہے گا کہ ارے یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، میں تو جب مرا تھا میں نے سمجھا کہ میں تو بچ گیا، میں تو بچ نہیں پایا، یہ تو دھوکے کا دن ہے، یہ تو فراڈ کا دن ہے۔ وہ حساب کا دن ہوگا، وہ اللہ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا، اور اللہ اپنے نبی پر آخری آیت یہی اتار رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اے میرے بندو، اس دن سے ڈرو جس تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ دنیا کی عدالت میں مجرم آتا ہے، اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے، پیسہ دے کر کے گواہوں کو خرید لیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے منتریوں کو اگر جیل بھی ہو جائے تو جیل میں ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے، جیل میں اے سی کا کمرہ ان کے لیے لگایا جاتا ہے، پھل فروٹ ان کو دیا جا رہا ہے، نوکر چاکر ان کی سیوا میں لگے ہیں۔ دنیا کی نظر میں وہ جیل میں ہے، مگر وہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کی جیل کے جو جیلر ہیں وہ رشوت کھانے والے نہیں ہیں، وہ کسی منتری کا منتری پد دیکھ کر کے اسے بخشنے والے نہیں ہیں، کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر کے اس سے روب کھانے والے نہیں ہیں۔ جانتے ہو اللہ کی جیل کے جیلر کیسے؟ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کبھی سی این جی والی گاڑی پر آپ بیٹھے ہوں گے، ڈرائیور جب سی این جی پمپ پہ جاتا ہے کہتا بھائی صاحب گاڑی سے اتر جائیے۔ کیوں اتر جائیے؟
کیونکہ سی این جی لگی ہوئی ہے، اس کا سلنڈر لگا ہوا ہے، کہیں اللہ نہ کرے اگر سی این جی گیس بھرنے کے ٹائم اگر کوئی مس ہیپننگ ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو گاڑی بلاسٹ ہو سکتی ہے۔ سی این جی گیس سے آگ لگنے کا ڈر ہے۔ کبھی آپ پیٹرول پمپ پہ جائیے گا، دیکھیے وہاں لکھا ہے کہ یہاں بالکل آگ جلانا، سگریٹ پینا، ماچس جلانا بالکل منع ہے، کیونکہ وہاں آگ لگ سکتی ہے۔ اور اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے، جیسے کچھ دنوں پہلے ایک خبر آپ نے سنی ہوگی، گوا کے ایک نائٹ کلب میں لوگ ناچ رہے تھے، شراب پی رہے تھے، گا رہے تھے، مستی کر رہے تھے، اور اچانک گیس کا سلنڈر پھٹا اور وہ ناچنے گانے والے وہیں پہ بہت سارے لوگ جل کے بھسم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی آگ اگر جلا دیتی ہے تو انسان کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، انسان کی باڈی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ انسان کسی جلی ہوئی لاش کو دیکھ لے تو انسان سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، انسان اس کو دیکھ کر کے اتنا ڈر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم دنیا کی آگ سے تو ڈرتے ہو، دنیا کی آگ سے بچنے کے اپائے کرتے ہو، لیکن جہنم کی آگ سے تم بے خوف گھوم رہے ہو، نہ اپنے آپ کو بچا رہے ہو، نہ اپنے پریوار کو بچا رہے ہو، نہ اپنے بال بچوں کو بچا رہے ہو، نہ اپنی بیوی کو بچا رہے ہو۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ سی این جی سے نہیں جلے گی، وہ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ آپ کے جیسے ہمارے جیسے انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ اور اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، اس جیل کے جو جیلر ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم کے داروغہ جو ہوں گے، جہنم کی جیل کے جو جیلر ہوں گے، وہ کسی کے اسٹیٹس سے روب نہیں کھائیں گے، بڑے سخت ہوں گے، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا اللہ کا آرڈر ہوگا۔ وہ جہنمیوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلائیں گے۔ جہنمی کہیں گے کہ اے جہنم کے داروغہ، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ جو ان کا ہیڈ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا۔ جنت کا جو داروغہ ہوگا اس کا نام رضوان ہوگا، اور جہنم کا جو داروغہ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنمی بولیں گے اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ختم کر دے، بار بار نہ تڑ پائے، بار بار سزا نہ دے۔ جہنم کا داروغہ بولے گا یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ مجھے الاؤڈ نہیں ہے، میں تم کو مار بھی نہیں سکتا، تمہیں موت بھی نہیں دے سکتا۔ قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہیں اسی جہنم میں بار بار تڑپنا ہے، جلنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں جو سب سے بہترین دعا سکھائی گئی قرآن میں، تو یہاں سے لے کے مکے تک پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے ٹائم بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار دنیا کی بھلائی بھی عطا کر دے، آخرت کی بھلائی بھی عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو میرے عقل مند بندے ہیں، جو میرے جینیس بندے ہیں، جو بدھیمان بندے ہیں، جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ جب کائنات پہ غور کرتے ہیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو نے اس یونیورس کو، اس کائنات کو، اس برہمانڈ کو، اس زمین کو، اس آکاش کو، اے اللہ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یقیناً ان کے پیچھے ایک ادیش ہے، ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ یہ ہے اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں۔ اے اللہ ہم اس مقصد کو پہنچ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دنیا میں آپ جھوٹے گواہ کھڑے کر لیں گے، اللہ کی عدالت میں کہاں سے جھوٹا گواہ لاؤ گے میرے بھائی؟ وہاں یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتا ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، تم منہ سے کچھ نہیں بولو گے۔
الیوم نختم علی افواہہم, ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے, وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, تمہارا ہاتھ گواہی دے گا تم نے ہاتھ سے کس کو مارا تھا, کس کا حق مارا تھا, کس سے پیسہ ہڑپا تھا, کس کی زمین کا قبضہ کیا تھا, تم نے ہاتھ سے جتنے حقوق العباد پر ناجائز قبضہ کیا ہے, جتنے لوگوں کا تو نے حق مارا ہے, بھائی نے بھائی کے اوپر زیادتی کی ہے, چچا نے بھتیجے کے اوپر ظلم کیا ہے, بہن نے بھائی نے بہن کے اوپر ظلم کیا ہے, یہ ہاتھ بولے گا, یہ ہاتھ بولے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور پیر بھی بولے گا. اس پیر سے تو نے ناجائز زمین کی رجسٹری کرانے کے لیے تو کچہری گیا تھا, پیر بولے گا. اس پیر سے تو چل کر کے ناچ گانے کی محفل میں گیا تھا, آرکیسٹرا دیکھنے گیا تھا, ناچ گانا دیکھنے گیا تھا, ڈی جے دیکھنے گیا تھا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تیرا پیر بتائے گا اے اللہ یہ بہت بڑا تیرا نافرمان تھا. آج کل ایک چشمہ آیا ہے, مل جائے گا آپ کو انٹرنیٹ پہ, 3-4 ہزار روپے میں مل جائے گا. اس چشمے میں کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. ابھی تو شروعات ہوئی ہے, آگے چل کر کے آپ دیکھیے گا کہ انسان بظاہر کچھ بھی نہیں پہنے ہوئے ہے لیکن وہ آپ کی سب باتوں کو ریکارڈ کرے گا. اے انسان, تیرے پاس اللہ کا بنایا ہوا چھوٹا سا دماغ ہے, اگر تو اپنے دماغ سے ایسا چشمہ بنا سکتا ہے جو چیزوں کو ریکارڈ کرے, ایسی گھڑی بنا سکتا ہے جس گھڑی سے باقاعدہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے, ایسی پین بنا سکتا ہے جو پین ریکارڈنگ کر رہی ہے, تو وہ اللہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے, جس نے تجھ کو دماغ دیا ہے, وہ اللہ بھی تیری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور اس اللہ نے تیری آنکھوں میں کیمرہ لگا کے رکھا ہے. ہمارا نوجوان موبائل لینے جاتا ہے نا, آج کل 1.25 لاکھ روپے کا موبائل مل رہا ہے. بھائی صاحب, ہمارے سالے صاحب اللہ جزائے خیر دے ان کو, انہوں نے 1.25 لاکھ کا موبائل لیا. میں نے پوچھا بھیا اس میں کیا خاص بات ہے؟ بولے اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے. 1.25 لاکھ روپے کا موبائل آج ہمارا نوجوان لے رہا ہے. کوئی آئی فون لوگ لیتے ہیں 70-80 ہزار روپے سے شروعات ہے اس کی. تو کیمرہ بہت زبردست ہے, مگر کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب یہ 1.25 لاکھ کا موبائل ہے, 80 ہزار کا موبائل ہے, اس موبائل میں جو لینس لگا ہے یہ زیادہ پاورفل ہے یا ہماری آنکھوں میں لگا ہوا لینس زیادہ پاورفل ہے؟ ڈاکٹر بولے گا کہ نہیں صاحب, آنکھوں سے زیادہ پاورفل آپ کے کیمرے کا لینس نہیں ہے. کیمرہ کتنی دور تک کیپچر کرے گا, مگر آپ کی آنکھیں جتنی دور تک کیپچر کر لیں گی, اور آنکھوں میں جو شکتی ہے وہ کیمرے کے اندر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کیمرہ ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں صرف دیکھ رہی ہیں, نہیں, ان آنکھوں کے اندر آٹومیٹک ریکارڈر بھی لگا ہوا ہے. ہمارے کان, جب ہم رات میں سوتے ہیں تو جانتے ہو ہمارا کان سب سے پہلے بند ہوتا ہے. کسی کو سلانا ہو نا, اس کو بالکل آواز نہ آئے وہ سو جائے گا. آواز کا بڑا گہرا تھا, اگر شور شرابہ ہو تو سونا مشکل ہے, لیکن کان کو بند کر دیا جائے تو انسان. میں ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے یوٹیوب پر کہ ایک وہ جو ہے مرغا جو ہے, مرغی یا مرغا, اس کو پکڑ کر کے ایک آدمی نے کیسے کیسے اس کا کان بند کر دیا, مرغا سو گیا, 2 منٹ میں مرغا سو گیا. تو کان کا بڑا گہرا تعلق. کان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہے. کان سے آپ کیا سن رہے ہیں, کون سا گانا سن رہے ہیں, کون سی چیزیں سن رہے ہیں, اور آنکھوں سے کیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ آنکھیں سب ریکارڈ کر رہی ہیں, یہ کان سب ریکارڈ کر رہے ہیں. اور یہ آنکھ اور کان یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری ریکارڈنگ کو پیش کریں گے. حتی اذا ما جاؤہا, قیامت کے دن تب جب تم اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے, شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان کہے گا اے چمڑی تو کیسے بول رہی ہے, تجھے بولنے کی شکتی
شکتی کہاں سے مل گئی؟ تیرے اندر یہ وائس ریکارڈنگ کا سسٹم کہاں سے آ گیا؟ چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، آج اللہ نے ہم کو بولنے کی شکتی دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوگی اللہ کی عدالت۔ دنیا کی عدالت میں جو جج ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی طاقت ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جج بھی ایسا موقع آتا ہے وہ بھی دباؤ میں آ سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں بہت سارے فیصلے ہمارے ہاں ایسے آئے ہیں جن کو لے کر کے میڈیا میں باتیں آئیں کہ یہ دباؤ میں کیے گئے ہیں۔ کسی کو کوئی ڈر ہے، کسی کو کوئی ڈر ہے، ارے اللہ کو کس کا ڈر ہے میرے بھائی؟ قیامت کے دن دنیا کے سارے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے منسٹر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، جن کو اپنی طاقتوں پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، جو غریبوں کے گھروں پہ پل بھر میں بلڈوزر چلا دیا کرتے تھے، جن کے لیے غریبوں کے لیے قانون الگ تھا، امیروں کے لیے قانون الگ تھا، ایک دھرم کے لیے قانون الگ تھا، دوسرے دھرم کے لیے قانون الگ تھا، جن کے یہاں بھید بھاؤ تھا، وہ سب کے سب قیامت کے دن اکٹھا ہو جائیں گے، اور رب العالمین پوچھے گا لمن الملک اليوم، اے دنیا کے بادشاہوں، پرائم منسٹروں، چیف منسٹروں، وزیروں، اے دبئی کے بادشاہ، اے سعودی کے بادشاہ، اے ہندوستان کے وزیر اعظم، اے بہار کے وزیر اعلیٰ، اے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ، دنیا بھر کے تمام منسٹر، تمام بادشاہ، تمام عہدیدار وہاں اکٹھا ہوں گے، اور اللہ سب سے پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، آج کس کے ہاتھ میں ستا ہے؟ اور کبھی آپ نے غور کیا جب ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کون ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ 2 جنوری 2026 کا مالک نہیں اللہ تعالیٰ، 31 دسمبر 2025 کا مالک نہیں اللہ تعالیٰ، 1 جنوری کا مالک نہیں، اللہ تو ہر دن کا مالک ہے۔ تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی مالک یوم الدین؟ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ دنیا میں وقتی طور پر ہی صحیح، تھوڑے ہی دنوں کے لیے صحیح، تھوڑے سے ایریا پر ہی صحیح، انسان کو تھوڑی بہت حکومت مل جاتی ہے۔ کوئی چیف منسٹر ہو گیا، کوئی پرائم منسٹر ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں ایشیا کی سطح، کسی کے ہاتھ میں انڈیا کی سطح، کسی کے ہاتھ میں دبئی کی سطح، دنیا میں تو تھوڑی بہت سطح مل بھی سکتی ہے، قیامت کے دن کسی کے ہاتھ میں کوئی سطح نہیں ہوگی۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کس کے ہاتھ میں پاور ہے آج؟ ساری دنیا خاموش، سارے منسٹر خاموش، سارے بادشاہ خاموش، اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ کے ہاتھ میں پاور ہے، آج اللہ جو قہار ہے، جو سب پر غالب ہے، اس اللہ کے ہاتھ میں پاور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی عدالت کی پکڑ سے ڈرو۔ اللہ کی عدالت میں کہیں ایسا نہ ہو حقوق العباد میں ہم زیادتی کر کے وہاں ہمیں نقصان اٹھانا پڑ جائے، وہاں ہمیں رونا پڑ جائے، وہاں ہمیں شرمانا پچھتانا پڑ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن سب کا حق تم کو دینا پڑے گا، جو دنیا میں تم نے دوسروں کا حق مارا تھا تم کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا تھا اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تیری بہن کمزور تھی، تو بھائی تھا، پاورفل تھا، تو نے باپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ بہن نے کہا بھیا میرا حصہ کہاں گیا؟ تو نے کہا خبردار، حصہ مانگا تو رشتہ توڑ دینا۔ تو نے طاقت کا غلط استعمال کیا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ بہن باپ مر جائے تو بھائی اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور بہن کا حصہ نہ ملے؟ قرآن تو کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ جو وراثت چھوڑ کے جائیں، جیسے مردوں کا اس میں حصہ ہے ویسے ہی لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ آپ نے دنیا میں انیائے کر دیا، دنیا میں بہن کا حق مار لیا، دنیا میں بیٹی کے ساتھ انیائے کر لیا، قیامت کے دن چکانا پڑے گا میرے ساتھیوں۔ قیامت کے دن کون حساب لے گا؟ اللہ لے گا۔ ہمارے ہاں دنیا میں جب کوئی خطرناک ادھیکاری آتا ہے نا تو سرکاری نوکری کرنے والے کہتے ہیں صاحب بڑا خطرناک ادھیکاری آ گیا، بڑا ایک ایک چیز کی جانچ کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جب جانچ کرے گا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ ایک ایک چیز کی جانچ کرے گا۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میرے کچھ غلام ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں کبھی کبھی اپنے غلاموں کو سزا بھی دے دیتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کیا میری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے غلام تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اگر ان کی غلطی زیادہ بڑی ہے اور تمہاری سزا کم ہے تو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا الٹا ہو گیا اور تم نے اپنے غلاموں کو جو سزا دی ہے، اگر وہ سزا زیادہ ہے اور ان کا اپرادھ کم ہے تو اے میرے صحابی، تمہاری نیکیاں چھین لی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ صحابی نے اتنا سنا، مسند احمد کے الفاظ ہیں، ایک کونے میں جا کے دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ میرے غلام تھے، میں نے مار دیا، میں نے سزا دے دی، میں نے کوئی ترازو سے ناپ کے تو نہیں دیا، میں نے تول کے تو نہیں دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری سزا زیادہ ہے تو مجھے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ آپ نے کہا میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اللہ کی عدالت میں کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کی ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ کہتا جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے۔ صحابی رونے لگے اور کہا اے اللہ کے نبی، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ انی اشہدکم علی انہم احرار، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا خطرہ نہیں لے سکتا کہ میں ان کو سزا دوں اور بعد میں وہ سزا میرے لیے وبال بن جائے۔ اے اللہ کے نبی اپنے سارے غلاموں کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے ڈریے، حقوق العباد کے معاملے میں خاص طور سے اللہ سے ڈریے۔ اللہ کی عدالت لگنے والی ہے اور وہاں جو اپرادھی ہوگا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس دن سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دن کی پکڑ سے ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، تیرے گنہگار بندے ہیں، لیکن اے اللہ ہم جتنے بھی گنہگار ہیں اور ہماری خطائیں جتنی بھی بڑی ہیں، پروردگار تیری رحمت سے بڑے ہمارے گناہ نہیں ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے دامن میں ہمیں چھپا لے۔ الہ العالمین ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا دے، ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کے داعیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک توحید پہ قائم فرما، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس دعوت کتاب و سنت کو، ہمارے اس منہج کو، ہمارے جو بھائی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جو نادان ہیں، جن کو غلط فہمیوں میں ڈالا گیا ہے، اے اللہ ان کو اس مسلک کو، اس منہج کو، اس دعوت کو سمجھنے کی اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔